پورے لان میں شور، ہنگامہ اور ایک طوفان بدتمیزی سے برپا تھا۔ لان کے درمیان نیٹ لگا کر بیڈمنٹن کھیلا جا رہا تھا۔ ایک جانب ملک کامران سراج کا 21 سالہ لاڈلا پوتا ملک تابش سراج تھا، جبکہ نیٹ کی دوسری جانب مومنہ اور سارہ تھے، جو اب تک بڑی مہارت سے تابش کا مقابلہ کر رہی تھیں۔ حاضرین میں سلمیٰ بیگم، صدیقہ بیگم، شازیہ بیگم، سیام اور عرفہ تھے۔ وہ پسینے سے نہا چکا تھا مگر ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ 18 سالہ سارہ اور 12 سالہ مومی بھی تو ہار ماننے کو تیار نہیں تھے۔ ان کے کہے کہے پورے لان میں گونج رہے تھے۔ سلمیٰ بیگم انتہائی محبت سے اپنی اکلوتی لخلت جگر مومنہ کی مہارت سے کھیلتے دیکھ رہی تھی، جسے یہ گیم تابش نے ہی بڑی محنت سے سکھائی تھی۔ یہ کچھ ہی دیر میں مومی اور سارہ کی خوشی سے دمکتی آوازیں پورے لان میں گونجی، کیونکہ تابش ہار چکا تھا۔ تاشو، آپ ہار گئے۔ مومی مسکراتی اس کے قریب آئی، جو زمین پر پڑا نروٹھے پن سے منہ چڑھاتی سارہ اور مومنہ کو گھور رہا تھا۔ مومنہ نے سلجھ انداز میں اپنے مومی ہاتھ اس کے آگے بڑھایا، جو وہ تھام کر اٹھ بیٹھا۔ مونا، دیٹس ناٹ فیئر، اپنی ہی گروہ کو ہراؤ گی تم؟ دشمنوں کے افسوس اب تک کم نہیں ہو رہا تھا۔ تبھی مومی کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔ وہ شرمندہ سی ہو کر سر جھکا گئی تھی۔ یہ تو ٹیلنٹ کی بات ہے، اب شاگرد میں گرو سے زیادہ گرڈس ہوں تو کیا کیا جائے؟ سارہ ابھی تک اسے چڑھا رہی تھی۔ وہ غصے میں اٹھ کر واک آؤٹ کر گیا تھا تو سارہ سب کے ساتھ ہائی فائی کر کے کہے لگا کر ہنستی رہی۔ یہ طویل و عریض رقبے پر بنا سراج مینشن تھا، جس کے آگے پیچھے 2 پورشن بنے ہوئے تھے، جسے ایک چھوٹی سی دیوار الگ کرتی تھی، مگر دونوں گھر الگ ہوتے ہوئے بھی یوں لگتا تھا کہ جیسے پورا سراج مینشن ایک ہی دھاگے میں پرویا ہوا ہے، جہاں ملک کامران سراج کی 3 اولادیں بستی تھیں۔ سب سے بڑا بیٹا ملک عمران سراج اور ان کی بیوی صدیقہ بیگم، جن کی 2 اولادیں تھیں۔ سب سے بڑا اور پورے سراج مینشن کا لاڈلا 21 سالہ ملک تابش سراج اور ان کی 14 سالہ بیٹی عرفہ تھی۔ دوسرے پورشن میں ملک فیضان سراج اور ان کی بیگم شازیہ، جن کے ہاں بھی 2 اولادیں 18 سالہ اور 16 سالہ بیٹا سیام تھا۔ اس کے بعد چھوٹی بیٹی سلمیٰ بھی تھی، جن کے جینے کی وجہ ان کی 12 سالہ بیٹی مومنہ سراج ہے، جنہوں نے اپنے والد ملک کامران سراج کی اصولوں سے انحراف کرتے ہوئے اپنی پسند سے غیر برادری میں شادی کی تھی۔ داجی نے سلمیٰ کا رشتہ اپنے دوست کے بیٹے سے طے کر رکھا تھا، مگر جب سلمیٰ نے اپنی من مرضی کرتے ہوئے کورٹ میرج کر لی تو ملک کامران سراج کو بے تحاشا سبکی کا سامنا کرنا پڑا، اور تبھی ان کے کندھے شرمندگی سے جھک گیا۔ یہ سلمیٰ بیگم کی بدقسمتی کہ بہت جلد شوہر نے اپنے اصل رنگ دکھانے شروع کر دیے۔ نوید احسن ایک انتہائی لالچی، خود پرست اور رنگین مزاج آدمی تھا۔ اول تو وہ حسن پرست آدمی کوئی اولاد چاہتا ہی نہیں تھا، اسی لیے ہی 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ امید سے ہوئی اور انہیں پتہ ہی نہ چلا کہ نوید نے انہیں کچھ غلط میڈیسن دے دی اور وہ بری طرح بیمار ہوئیں اور اس دنیا سے اسے لانے سے پہلے ہی اپنی اولادیں کھو بیٹھیں۔ مگر جسے اللہ رکھے اور کچھ سلمیٰ بیگم شوہر کی کرتوت معلوم ہو جانے پر محتاط ہو گئیں۔ پھر جب مومنہ پیدا ہونے والی تھی تو وہ گھٹیا بے حس شخص انہیں ہاسپٹل میں تڑپتا چھوڑ کر بیرون ملک فرار ہو گیا۔ تب سلمیٰ کے 2 بھائی ہی تھے، جو داجی کی ناراضگی کے باوجود بہن کو سہارا دینے کو آگے بڑھے۔ نہ صرف انہیں سہارا دیا بلکہ انہیں اپنے ساتھ سراج مینشن واپس لے آئے، ان کا بے تحاشا خیال رکھا۔ بھابیاں بھی بے حد سلجھی ہوئی تھیں، جنہوں نے سلمیٰ بیگم کو کوئی تانا تشنا دینے کی بجائے ہر ممکن ان کا خیال رکھا تھا۔ ان کی گود میں موجود وہ گھنگریالے بالوں والی اور براؤن آنکھوں والی ننھی سی گڑیا گھر بھر کی جان تھی، جو اب 12 سال کی ہو چکی تھی۔ سلمیٰ بیگم نے لاکھ کوشش کی مگر اب تک داجی انہیں معاف نہیں کر پائے تھے۔ کبھی ان سے کبھی ہم کلام نہیں ہوئے تھے۔ ہاں، مومی میں داجی کی جان ضرور اٹکی تھی۔ دونوں پورشن الگ تھے مگر وہ سب ہر وقت ایک ساتھ رہتے تھے۔ سلمیٰ اور مومنہ عمران سراج والے پورشن میں ہی رہتی تھی۔ فیضان نے لاکھ چاہا کہ سلمیٰ ان کے پاس رہے مگر عمران سراج مان کر نہیں دیے۔ دونوں بھائیوں کا سامان کی لوڈنگ کا کاروبار تھا۔ ان کے اپنے ٹرالر اور کنٹینرز تھے، جس سے بھاری مشینری ایک شہر سے دوسرے شہر لے جائی جاتی تھی۔ گھر میں بے حد خوشحالی تھی مگر اپنی کار صرف 2 ہی تھیں، جو بھی عمران اور فیضان کے زیر استعمال تھی۔ سب بچے ایک ساتھ کھیلتے کودتے بڑے ہوئے تھے اور بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ تابش سراج کی اپنے کزن سارہ میں دلچسپی بڑھتی جا رہی تھی، جو کہ تقریباً سبھی نوٹ کر چکے تھے۔ تبھی داجی نے سارہ اور تابش کا تب نکاح کر دیا تھا جب سارہ میٹرک میں تھی۔ اسے آگے پڑھنے کی اجازت ہی اسی نکاح کے شرط پر دی گئی تھی، اور اب سارہ گرلز کالج میں FSC میں اپنے کالج میں ٹاپ کر چکی تھی۔ تابش بے تحاشا خوش تھا کہ من چاہے جیون ساتھی کو اپنا بنا چکا تھا۔ اسے اور کیا چاہیے تھا؟ وہ سارہ کے کافی لاڈ اٹھاتا تھا، اس کی ہر ڈیمانڈ پوری ہوتی تھی، اور اکثر ان ڈیمانڈز میں وہ باتیں بھی شامل ہوتی جو داجی کے اصولوں کے خلاف ہوتی۔ مگر یہ ملک تابش سراج تھا، ان کا لاڈلا پوتا، جو ان سے ہر بات منوانا جانتا تھا۔
زندگی اپنے ڈگر پر یوں ہی رواں دواں تھی۔ کون جانتا تھا کہ اس پرسکون زندگی کے موسم میں کون کون سے طوفان اٹھنا باقی تھے۔ سارہ اپنے گرلز کالج سے نکل کر اب اپنے روٹ کی جانب مڑی تھی، جب ایک گاڑی کے پہیے اس کے بے حد قریب چرچرائے تھے تو وہ بے تحاشا چونکی۔ اگر کار میں موجود اس شخص کو دیکھ کر اس کے لبوں کو ہلکی سی شرمیلی سی مسکان نے چھوا، وہ مسکراتے اس کے اشارے کرنے پر آ کر کار میں بیٹھ گئی۔ مجھے یوں بالکل اچھا نہیں لگتا، آپ کو کتنی مرتبہ کہا ہے میں ایسے نہیں مل سکتی آپ سے، سارہ نے پہلو بدل کر فرحاد کاظمی سے کہا، جو ہونٹوں پر گہری مسکان سجائے اسے ہی نہارنے میں مصروف تھا۔ میں یہی تو کہنے آیا ہوں کہ ریزلٹس کے بعد اس گرلز کالج سے تو جان چھوٹ ہی گئی ہے، اب 3rd ایئر میں یونی میں آؤ یار، 1st ڈویژن میں پاس ہوئی ہو، معمولی بات تو نہیں ہے۔ مجھے بھی ایسے روز روز سڑکوں پر ملنا اچھا نہیں لگتا، اور اگر تم نے اپنا ڈاکٹر بننے کا ڈریم پورا کرنا ہی ہے تو اپنے خاندان کے تمام دقیانوسی تصورات کو پیچھے چھوڑ کر میرے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ تمہیں یونی آنا ہوگا، نہیں تو دوسرا آپشن تو ہمیشہ موجود ہی ہے ہمارے پاس، فرحاد کاظمی نے ضدی لہجے میں کہا۔ سارہ نے بری طرح اپنی انگلیاں چٹ کھائیں۔ داجی کبھی بھی نہیں مانیں گے، سارہ نے بے چینی سے کہا۔ تو وہ ملک تابش سراج کس مرض کی دوا ہے؟ اسے کہو داجی کو منائے گا، جس سے نکاح ہی تم نے صرف اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کیا ہے۔ اور مت بھولو سارہ، میں نے اپنے دل پر K2 جتنا پہاڑ رکھ کر تمہیں اس فضول بیکورڈ آدمی سے نکاح کی اجازت دی تھی، تاکہ ہم بآسانی اپنا ہر مقصد پورا کر سکے۔ تمہیں اس سراج مینشن سے بے دھڑک باہر نکلنے کی اجازت ہو، ٹریس پر اسی وجہ سے میرے ساتھ جا پائیں تم، اور خاص کر اس کالج میں ایڈمیشن ہوا تمہارا، اس تابش کے ذریعے۔ اب بھی اسے ہی بولو کہ تمہیں اجازت لے کر دے، تاکہ ہم دونوں اکٹھے ایک ساتھ آگے اپنی منزل کی جانب بڑھیں۔ فرحاد کے لہجے میں اندیکھی آنچ اور حقارت سے تھی۔ ملک تابش سراج کے ذکر پر، اوکے میں جلدی کوشش کروں گی۔ نہیں، تمہیں آج ہی کوشش کرنی ہے، اگر نہیں تو سارہ تم جانتی ہو میں نے مانچسٹر یونیورسٹی میں بھی اپلائی کیا ہوا ہے، وہاں سے پازیٹیو رسپانس ملنے پر تم جانتی ہو نا، تم نے پرومس کیا ہوا ہے کہ سب کچھ پیچھے چھوڑ کر تم میرے ساتھ چلو گی۔ فرحاد نے اس کا سرد سا ہاتھ تھام کر ایک امید بھری نگاہ اس پر ڈالی، تو سارہ نے بے اختیار ہی نظریں چلانی تھیں۔ نہیں، فی الحال میں آج کوشش کروں گی کہ داجی تابش کے کہنے پر مان جائے۔ فرحاد، ہم ٹھیک تو کر رہے ہیں نا؟ میرا ضمیر مجھے ہر وقت ملامت کرتا رہتا ہے کہ میں ایک بے قصور انسان کو محض اپنے مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کر رہی ہوں۔ شٹ اپ سارہ، کوئی بے قصور نہیں ہے وہ، تمہارے بیک ورلڈ دقیانوسی گھر والے، جنہیں اس بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ ان کے گھر کی بیٹی کیا چاہتی ہے، آخر اس کی اپنی کیا مرضی ہے، بس بیٹیوں کی فکر ہے، بس بیٹوں کی فکر ہے۔ اس تابش کو تو بڑا MBA کرنے کا یونیورسٹی بھیج دیا، فضول مت سوچو اور اپنی منزل پر کنسنٹریٹ کرو۔ فرحاد نے اسے بری طرح جھٹکا۔ اوکے مجھے جانا ہوگا، سارہ نے کہتے اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر گاڑی سے نیچے اتر آئی۔ اب اسے بس پر بیٹھ کر سراج مینشن پہنچنا تھا۔ وہ پاؤں جلاتی تاشو کے روم میں تک آئی تھی، آ کر دروازے پر ہلکی دستک دے کر اندر داخل ہوئی۔ وہ جو کرکٹ کٹ میں کہیں باہر جانے کو بالکل تیار کھڑا تھا، بزی سوالوں میں برش کرتا آئینے میں سے مومی کو دیکھا، جس کے چہرے کے زاویے بگڑ رہے تھے، جو یقیناً سلمہ بیگم سے ڈانٹ پھٹکار سن کر اس کے پاس آئی تھی۔ تابش کو ہنسی آئی مگر ضبط کر گیا کہ اگر ہنس پڑتا تو یقیناً مومی کا بھونپوں گھٹنے بھر کے لیے سٹارٹ ہو جاتا، جو وہ سننے کے موڈ میں ہرگز نہیں تھا۔ واٹ ہیپن مونا؟ کیا ہوا مومی ڈال کو؟ تابش نے اسے پیار سے پچکارا۔ وہ دھپ سے صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھی، لائٹ گرین فراک پہنے، کرلی بال 2 پونیوں میں مقید تھے۔ بیٹھ کر وہ گندے گندے منہ بنانے لگی۔ تاشو، ماما کے ساتھ کیا پرابلم ہے؟ صرف اتنا ہی تو پوچھا تھا، میرے بابا کدھر ہیں؟ مجھے ہوم ورک میں ان پر خود سے ایسے لکھنا ہے، تو مجھے ان کے بارے میں معلوم ہوگا تو لکھوں گی نا، میں نے تو انہیں دیکھا بھی نہیں، انسلٹ کر کے نکال دیا مجھے روم سے۔ وہ رونی سی شکل بنا کر اپنی خاطرداری کی ڈیٹیلز بتانے لگی۔ تابش نے سنجیدگی سے اسے دیکھا، اسے دل سے افسوس ہوا اور اپنی پھپھو کے لیے دکھ، جو مومنہ کے اس سوال کو لے کر جانے کتنے دوہرے عذاب سے گزری ہوں گی۔ ادھر آؤ میں لکھواؤں۔ تابش نے اپنی کٹ بیڈ پر رکھی اور اس کے پاس صوفے پر جا بیٹھا۔ وہ خود 9 سال کا تھا جب یہ چھوٹی سی گڑیا ان کے گھر آئی تھی۔ تابش، سارہ اور باقی سب گھر والوں نے اس کا عرفہ سے بھی زیادہ خیال رکھا۔ تابش اکثر اسے ہوم ورک کروایا کرتا تھا، کبھی مومنہ اور کبھی عرفہ کو سارہ پڑھایا کرتی، کبھی تابش اور کھیل کود میں وہ سب ساتھ ہی رہے تھے، اور بیڈمنٹن بھی تابش نے ہی مونا کو سکھایا تھا۔ مومنہ عرفہ کو دیکھ کر دیکھی اسے تاشو ہی کہا کرتی۔ اب بھی وہ کافی خوبصورتی سے اس کے مضمون کو لکھوا چکا تھا۔ اوہ، یہ تو اتنا ایزی تھا تاشو، وہ سکون سے بولی۔ ہاں ایزی تو تھا، یہ تمہارے میگی نوڈلز کو سلجھاتے جتنا ایزی تھا۔
تابش نے ہمیشہ کی طرح اس کی پونی کھینچ کر اس کے کرلی بالوں کو میگی نوڈلز کہا تھا۔ ایک تو کرلی اوپر سے اتنے گھنے کہ جنہیں سلجھاتے ہوئے ہی سلمہ بیگم اکتا جاتی تھیں۔ حسب معمول منہ میں بری طرح چڑ گئی تھی۔ تاشو، آپ کے سر پر ہی ہوں گے میگی نوڈلز، خبردار جو میرے ہیئرز کو کچھ کہا۔ اس نے چھوٹی سی فنگرز اٹھا کر وارننگ دی تھی تو تابش کہا لگا کر ہنس پڑا۔ تبھی سارا ہلکی سی دستک دیکھ کر روم میں داخل ہوئی۔ تابش کا چہرہ کھل گیا۔ سارا اندر داخل ہو گئی۔ مونا، جاؤ عرفا کے پاس بیٹھ کر اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کرو، میں ابھی آ کر باقی کا چیک کروں گا، اگر مسٹیکس ہوئیں تو یہ تمہارے میگی نوڈلز پکا کر کھاؤں گا۔ تابش نے اسے ذرا خود پر سنجیدگی طاری کرتے ہوئے کہا، مگر سامنے بھی دا گریٹ نوڈلز گرل تھی۔ اوہ تاشو، ایسے کیوں نہیں کہتے کہ آپ کو سارا آپی سے باتیں کرنی ہے؟ مومنہ مسکراتے اپنی نوٹ بک اٹھا کر وہاں سے رفو چکر ہوئی تھی۔ ملک تابش سراج گہرا مسکرایا اور پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہوا جو کنفیوز سی صوفے پر بیٹھی جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ پتہ نہیں جی کون سا نشہ کرتا ہے، یار میرا ہر ایک سے وفا کرتا ہے۔ چھپ چھپ کر بے وفائیوں والے دن چلے گئے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دغا کرتا ہے۔ وہ تابش کے سامنے بیٹھی اپنی مداح بیان کر کے اپنی بے چینی سے اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تاشو، مجھے ڈاکٹر بننا ہے اور ہر قیمت پر یوں نہیں جانا ہے۔ آپ داجی کو منائیں کسی بھی صورت، وہ ایسے کیوں ہیں؟ کیوں مجھے آگے پڑھنے نہیں دینا چاہتے؟ ہم اپنی مرضی اپنی آزادی سے کوئی کام کیوں نہیں کر سکتے؟ داجی کیوں ہے اتنے بیکورڈ؟ سارا، زبان سنبھال کر بات کرو پلیز۔ وہ جو مسکراتے اس کی ہر فرمائش سن رہا تھا، اس کی آخری بات اور لہجے کی بدتمیزی پر دنگ سب سنجیدگی سے اس کا بغور مطالعہ کرنے لگا کہ اس کے دماغ میں یہ سب باتیں آئیں کہاں سے۔ یہ تابش کو سارا اپنی زبان تو نہیں بولتی سنائی دے رہی تھی۔ ایک بات سارا، مجھے سمجھ یہ نہیں آتی، آخر تم خواتین کو آزادی کس چیز کی اور کس سے چاہیے؟ گھر کے تحفظ اور چار دیواری سے آزادی چاہیے کیا؟ یا وہ مرد جو تم لوگوں کو تحفظ فراہم کرتے ہیں، زمانے کے سرد و گرم سے بچاتے ہیں، کیا ان سے آزادی چاہیے؟ تم لوگ بھیڑ بکریاں تو نہیں ہو جو تم لوگوں کو آزاد چھوڑ دیں، زمانے کی بھیڑیوں کے درمیان چھوڑ دیں۔ دوسری بات، داجی ایسا ہرگز نہیں چاہتے، بس وہ تو چاہتے ہیں کہ ان کی آئندہ نسل میں سے اب کوئی سلمہ نوید احسن نہ بنے، کوئی سرعام ان کی گھر کی عزت کو برباد کر کے چلتا نہ بنے۔ تابش نے اسے سمجھانا چاہا، مگر اسے کیا معلوم کہ وہ بھینس کے آگے بین بجا رہا ہے۔ تو کیا اب جو سلمہ پھپھو نے کیا ضروری تو نہیں کہ وہی کچھ باقی سب بھی کریں گی؟ تابش کی بات پر وہ گڑبڑائی تو ضرور تھی، مگر پھر چور کی داڑھی میں تنکے کے مترادف پھنکار کر بولی تھی۔ تابش نے بے حد افسوس سے اسے دیکھا۔ مجھے افسوس ہے سارا، میری ہر بات کے رائے گاہ جانے پر، اور افسوس کہ اتنی ساری باتوں میں تم بس سلمہ پھپھو کی بات کو پکڑ کر اس سے بھی منفی رخ کی جانب لے گئیں۔ لیکن کوئی بات نہیں، تم فکر مت کرو، ہر بار کی طرح اس بار بھی میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہارا ساتھ دوں گا۔ رات تک تم ویٹ کرو، میں رات تک پوچھ کر بتا دوں گا۔ اب جاؤ تم اپنے روم میں، تابش نے سنجیدگی سے کہا، جس سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ناراضگی سے بولا تھا۔ بنا رہے بوتھا، یہاں پر واہ کس کو ہے؟ مگر ابھی تو ضرورت کا وقت ہے، تو گدھے کو باپ بنایا جا سکتا ہے۔ اوکے رائٹ، آئی ایم سوری تاشو، اگر آپ کو برا لگا تو آئی ایم سوری، مگر آپ بات اچھے سے کرنا کہ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا خواب ہے، اس نے کھوئے ہوئے سے لہجے میں کہا۔ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، تابش نے کہا اور خاموش ہو گیا۔ سارے کے جانے کے بعد وہ کافی دیر تک غائب دماغی سے اس جگہ کو دیکھتا رہا جہاں سے وہ ابھی ہو کر گئی تھی، پھر اپنے خیالات سے باہر آتے سر جھٹک کر اپنی کٹ اٹھا کر باہر نکل گیا۔ وہ بڑی توجہ سے چچی امی کے کہنے پر ان کے ہاتھ سے سیام کی تمام شرٹس لے کر اب اس کی الماری میں ترتیب سے رکھ رہی تھی۔ جب وہ پسینے میں نہایا، کوچنگ کے بعد کرکٹ کھیل کر سیدھا اپنے روم میں آیا، سامنے ہی کسی کو اپنی الماری میں منہ دیے پایا۔ اس کی آہٹ پر عرفا نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو عرفا؟ سیام نے حیرت کی ملی جلی کیفیت لیے اس سے پوچھا تھا۔ وہ کیا جانے، عرفا اکثر اس کی غیر موجودگی میں اکثر اس کے روم میں آیا کرتی تھی۔ کیوں؟ یہ وہ خود نہیں جانتی تھی۔ ابھی یہ چچی امی نے شرٹس دی تھیں کہ آپ کی الماری میں رکھ دوں، تو یہی رکھنے آئی تھی۔ سیام اس کا یوں نام لینے پر چونکا، حالانکہ وہ اس سے کم ہی مخاطب کرتی تھی۔ سیام سائنس کے ساتھ میٹرک میں تھا اور عرفا 8 میں تھی۔ اکثر وہ اسے اور مومی کو میتھس بھی پڑھا دیا کرتا تھا۔ عرفا مجھے بھائی بولو، بڑا ہوں تم سے، سیام نے سنجیدگی سے کہا اور اپنا بیگ اور کٹ اپنی الماری میں رکھنے کے لیے آگے بڑھا، مگر اس نے اثر کم ہی لیا۔ مومی بھی تو آپ کو سیام ہی بلاتی ہے، تو اسی لیے میں نے بھی بول دیا، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ عرفا نے کندھے اچکا کر کہا تو سیام نے پیچھے مڑ کر اسے گھورا، جو ڈریسنگ کے پاس بڑے گلدان میں جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ اس کے گھور کے دیکھنے پر رنگ برنگے منہ بنا کر وہاں سے کھسک گئی تھی۔ شام کا وقت تھا، موسم کافی خوشگوار تھا، سب نے لان میں بیٹھ کر شام کی چائے پی تھی۔ چائے بننے سے پہلے تابش داجی کے روم میں تھا۔ جب چائے پی گئی تو وہ دونوں بھی باہر آ گئے۔
تابش نے باہر آ کر سب کو ایک خاص بات بتائی جو سارا سے چھپائی جانی تھی۔ سب کے چہرے پر خوشی سے کھل گئے تھے۔ سارا کو اس کے ہفتے بعد آنے والی برتھ ڈے پر ایک بہت بڑا سرپرائز ملنے والا تھا۔ سب سے ہلکا پیٹ تو مومی کا ہی تھا، اس لیے تابش نے اسے خاص الخاص گھر کا تھا کہ اگر اس نے سارا کو کچھ بتایا تو اس کی خیر نہیں۔ مومی سارا کو چائے کے لیے بلانے آئی تھی۔ سارا کے روم کا ڈور آدھا کھلا تھا۔ اس کا چھوٹا سا ذہن سارا کی باتوں کو گہرائی سے سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ آگے بڑھی۔ سامنے بھی وہ بڑے کانفیڈنس سے باتوں میں لگی تھی، جیسے پکا یقین ہو کہ اس وقت سب لانگ میں چائے کے لیے ہوتے ہیں، اس کے پاس کوئی بھی نہیں آئے گا۔ فرحات پلیز سمجھنے کی کوشش کرو، میں نے بات کی ہے نا تابش سے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ پازیٹیو رسپانس ہی ملے گا۔ میں بہت بہت زیادہ خوش ہوں کہ مانچسٹر سے پازیٹیو رسپانس ملا ہے، مگر اس سے پہلے ادھر ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے؟ میں رات تک تمہیں بتا دوں گی۔ سارا بات کرتے کرتے پیچھے مڑی تھی کہ جب مومی کو خود کو حیرت سے تکتے پایا، وہ بری طرح بوکھلاہٹ کا شکار ہوئی۔ تبھی موبائل ہاتھ سے چھوٹ کر کارپٹ پر گر پڑا۔ یہ موبائل بھی تو تابش کی ہی مہربانی تھی، نہیں تو انہیں کہاں اجازت تھی یہ چونچلے پالنے کی۔ مومی، واٹ دا ہیل؟ ایٹیکیٹس اور مینرز نام کی کوئی چیز ہے بھی تم میں کہ نہیں؟ ڈور ناک نہیں کرنا تھا کیا؟ سارا نے اپنی بوکھلاہٹ چھپانے کو اسی بری طرح جھٹکا جو ہونک سی بنی۔ سارا آپی کا یہ جلالی اور عجیب سا روپ دیکھ رہی تھی۔ آئی ایم سوری سارا آپی، وہ ڈور کھلا تھا تو میں اندر آ گئی، آپ کو چائے کے لیے بلانے آئی تھی، اس سے معصومیت سے کہا، مگر سامنے والی نے اس کی سوری کو بھی برخورد اعتنا نہ جانا تھا۔ اوکے اوکے جاؤ تم، میں آتی ہوں ابھی، سارا نے رکھائی سے کہا۔ وہ منہ لٹکا کر واپس چلی گئی۔ سارا نے جلدی سے فون اٹھایا تو سامنے والا فون رکھ چکا تھا۔ وہ جی بھر کر بدمزہ ہوئی۔ اف، گھر والے کیا کم ہے جو ان باہر والوں نے بھی ناک میں دم کر رکھا ہے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی دوسرے پورشن کے لان میں آئی۔ سب بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے اور وہ سب کے درمیان بیٹھی بری طرح انگلیاں چٹکا رہی تھیں، بار بار تابش کی جانب دیکھتی کہ ایک ہلکا سا اشارہ ہی کر کے بتا دے کہ کیا بنا، مگر وہ تو جیسے جان بوجھ کر اسے اگنور کیے جا رہا تھا۔ تبھی مومی آ کر آہستگی سے اپنے ہونٹوں کو ہاتھ سے چھپا کر اس کے کان میں گھسی تھی۔ تاشو، یو نو وٹ، سارا آپی کا موڈ بری طرح آف ہے، آپ سارا آپی کو وہ بات بتا دو جلدی سے، ابھی مجھے بھی اتنا زیادہ والا ڈانٹا تھا انہوں نے، مومی نے اس کے کان میں کہا تو تابش نے غصے سے گھورا۔ مونا، اب مجھ سے ڈانٹ نہ کھا لینا، جاؤ اندر جا کر ہوم ورک کمپلیٹ کرو، میں ابھی چیک کرنے آتا ہوں۔ تابش نے اس کی پونی کھینچ کر غصے سے کہا تو وہ غصے سے واک آؤٹ کر ہی گئی تھی۔ تمام خواتین کچن میں ڈنر کی تیاری کے لیے چلی گئیں۔ داجی، عمران اور فیضان بھی داجی کے کمرے میں گئے تو سارا بے چین سی تابش کے پاس آئے جو کھسکنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر اس سے پہلے ہی سارا اس کے سر پر سوار تھی۔ تابش، میں کب سے دیکھ رہی ہوں آپ مجھے اگنور کر رہے ہیں، آخر بتا کیوں نہیں دیتے کہ کیا کہا داجی نے؟ سارا نے جھنجھلا کر کہا۔ وہ پکا سا منہ بنا کر سارا کی جانب پلٹا۔ آئی ایم سوری سارا، داجی نے صاف انکار کر دیا ہے، وہ بالکل نہیں مان کر دے رہے، اور اس بار تو وہ میری بھی سننے کو تیار نہیں، اور سوری ٹو سے میں خود اس حق میں نہیں کہ تمہیں کمپرومائز کرنا پڑے گا اب کی بار۔ اس کے ایک ایک لفظ پر سارا کا منہ دھواں دھواں ہوا۔ تابش نے بمشکل اپنی ہنسی کنٹرول کر کے اس کا سفید پڑتا چہرہ دلچسپی سے دیکھا۔ کمپرومائز مائی فٹ، وہ تو میں کسی صورت نہیں کروں گی تابش، وہ دانت پیس کر بولی۔ اور کیا کرو گی تم سارا؟ تابش نے خود پر سنجیدگی طاری کرتے اسے غور سے دیکھا۔ میں بھاگ جاؤں گی سراج مینشن سے، اس جیل سے، بلکہ جہنم سے۔ وہ غصے کی انتہا سے آگ بگولا ہوئی پھنکاری تو تابش کہا لگا کر ہنس پڑا۔ بلیک ٹراؤزر اور بلیک ہی ٹی شرٹ میں وہ اونچا لمبا سروقت کے ساتھ سامنے کھڑا شاندار مردانہ وجاہت لیے وہ بندہ اسے اپنی بیمار ذہنیت کی بدولت اس وقت اسے زہر لگ رہا تھا۔ تمہارا سینس آف ہیومر بہت اچھا ہے سارا، کافی اچھا جوک تھا، تابش نے اسے چھیڑا۔ سارا نے تابش کی نگاہوں میں دیکھنے سے گریز ہی کیا تھا۔ وہ پیر پٹکتی وہاں سے اپنے روم میں چلی گئی تھی۔ تابش داجی کے پاس آئے تھے اور باقی سب بڑوں اور گھر والوں کو چٹخارے لے کر ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو کر سارا کی کیفیت بتائی تھی۔ اس کی حالت سب نے انجوائے کی۔ رات ڈنر پر سب کی ہنسی اور کہے گونج رہے تھے، سوائے سارا کے جو خود پر خطرناک حد تک سنجیدگی طاری کیے کھوئی کھوئی سی چاولوں سے ہاکی کھیلنے میں مصروف تھی۔ کیا ہوا سارا بیٹا، صحیح سے کھانا کھاؤ گئی؟ سلمہ بیگم نے اسے محبت سے پچکارا۔ کتنا کہا تابش سے کہ اسے بتا دے، مگر اس پر تو سرپرائز کا بھوت سوار ہے۔ سلمہ کو وہ سوگوار سی لگی، تبھی دل کو کھینچ پڑی۔ بڑی ہمدردی آ رہی ہے سارا، کیا سارا کیا دھرا تو انہی کا ہے، نہ یہ قدم اٹھاتی اور نہ ہماری زندگی عذاب ہوتی۔ اس پہ پھر دیدہ دلیری کے واپس بھی آ گئی ہمارے سپنوں پر مونگ ڈلنے کے لیے۔ ادھر ہی کیوں نہ مر کھپ گئی، ادھر ہی کیوں نہ مر کھپ گئی۔ سارا اپنے دل ہی دل میں زہر اگلتی رہی، اور ابھی حسرت تو یہ تھی کہ کاش وہ زبان سے یہ سب انہیں کہہ پاتی،
وہ کھانا کھا کر بدتمیزی سے اٹھ کر کسی سے بات کیے بغیر اپنے روم میں چلی گئی۔ تابش، کتنی غلط بات ہے، دیکھو منہ ہی اتر گیا بچی کا۔ سلمہ بیگم نے تابش کو ڈانٹا تو ہنس پڑا۔ ابھی موڈ فریش ہو جائے گا پھپھو اس کا۔ کیوں بھائی، بچہ پارٹی آئس کریم کھانی ہے؟ تابش نے شرارت سے کہتے عرفہ اور مومی کی جانب دیکھا۔ یہ مومی تو کھل ہی اٹھی تھی، بڑے سب مسکرا دیے۔ پھر پوری پلٹن نے سارا کے کمرے پر دھاوا بولا تھا اور اس کے نانا کرنے کے باوجود اسے زبردستی ساتھ لگا ہی لیا۔ گاڑی میں خاموشی تھی جسے مومی کی آواز نے ہی توڑا۔ تاشو، میرا بھی ڈریم ہے کہ میں بھی ڈاکٹر بنوں گی بڑے ہو کر، جیسے سارا آپی بنے گی۔ مومی کی زبان پھسلی، سب کا دل کیا کہ ماتھا پیٹ لیں۔ اس جہنم سے اجازت نامہ ملے گا تو بنوں گی نا ڈاکٹر۔ سارا نے جلے دل کے پھپھولے پھوڑے۔ بٹ سارا آپی وہ تو… اس سے پہلے کہ مومی میڈم اور گوہر افشانی کرتی، ڈرائیونگ کرتے تابش نے دان پیستے فرنٹ سیٹ پر زان سے بیٹھی مومی کے منہ میں چاکلیٹ ٹھوسی تھی۔ مونا، یہ کھاؤ اور خاموش رہو، کیونکہ تم خاموش زیادہ کیوٹ اور اچھی لگتی ہو۔ تابش نے دان پیس کر آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے وارن کیا تھا۔ اوپس، سوری تاشو، اس نے آہستگی سے تابش کی جانب جھکتے ہوئے کہا۔ آئس کریم پارلر میں بھی انہوں نے خوب طوفان بدتمیزی مچایا۔ تابش، عرفہ، سیام اور مومی ایک دوسرے سے چھین چھین کر آئس کریم کھا رہے تھے۔ مومی، عرفہ، سیام، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیا کہیں گے لوگ؟ یہ کتنے جاہل ہیں، ال مینرڈ اور بدتمیز لوگ، منہ اٹھا کر یہاں چلے آئے ہیں۔ تمیز نہیں ہے تم لوگوں میں؟ سارا پھٹ پڑی تھی۔ وہ جو اسے ہی چل کرنے کو ہلکی پھلکی شرارتیں کر رہے تھے، ایک دم خاموشی چھائی۔ تابش نے اسے سنجیدگی سے دیکھا، جو بچوں سے زیادہ خود حلق پھاڑ رہی تھی، اور ارد گرد کے لوگ متوجہ ہوئے تھے۔ مونا، عرفہ، فنش کرو اسے، تابش نے انہیں کہا تو انہوں نے خاموشی سے اپنی آئس کریم فنش کی۔ مونا، جو کہ تابش کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھی تھی، اس کے منہ پر آئس کریم لگ گئی تھی، جو پاس بیٹھے تابش نے ہی دیکھی تھی۔ تابش نے ٹیشو پیپر لے کر اس کا چہرہ صاف کیا، بل پے کیا اور وہ خاموشی سے واپس چلے آئے۔ تابش کو اس کا یوں اوور ری ایکٹ کرنا عجیب سا لگ رہا تھا۔ اب تو وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ اسے سچ بتا دے۔ سراج مینشن پہنچ کر اس نے گاڑی پارک کی، سب اترنے لگے۔ رکو سارا، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، تابش نے کہا، مگر شاید وہ اس وقت اسے منہ لگانے کے موڈ میں ہرگز نہیں تھی۔ تبھی سنی انسنی کرتی پاؤں پر تختی اپنے پورشن میں سیام سے پہلے ہی جا چکی تھی۔ تابش نے ایک سیٹ سیاہ بھری اور مومی اور عرفہ کے ساتھ اندر آ گیا۔ جانے وہ کیوں تھا اتنا پولائٹ، اس قدر نرم اور دھیمے مزاج کا، جو چپ چاپ اس کی بدتمیزیاں برداشت کر رہا تھا۔ گہری پر اسرار سی رات تھی، جو اپنے دامن میں جانے کیا کیا غلط فہمیاں، شکوے، شکایت اور ایسے طوفان سمیٹے بیٹھی تھی کہ اس طوفان کے آ جانے سے سراج مینشن کے رشتوں کا شیرازہ ریزہ ریزہ ہو کر بکھرنے والا تھا۔ صبح ناشتے پر معمول کی چہل پہل تھی۔ سب موجود تھے سوائے سارا کے۔ سب اسے اس کی ناراضگی ہی سمجھ بیٹھے تھے۔ چھوٹی امی ٹرے بنا کر دیں، میں سارا کو ناشتہ دے کر آتا ہوں، ساتھ اس کے یونی جانے کی خوشخبری بھی سنا آتا ہوں۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنے دن صبر کر پائے گی، یہ نہ ہو بیگم بیمار ہو جائے۔ اس نے مسکراتے آخری جملہ ماں کے کان میں گھس کر کہا تھا، جو کہ شازیہ بیگم نے بھی بخوبی سنا۔ مسکرا کر ٹرے میں پراٹھا، چیز آملیٹ اور چائے کا مگ رکھ کر دیا۔ دیکھنا تاشو، سارا آپی جتنے غصے میں ہے، کہیں چائے کا مگ آپ کے سر پر نہ ڈیل دے۔ مونا کے شوشے پر سبھی ہنس دیے تھے۔ وہ ٹرے اٹھائے، سب کی مسکراتی نگاہوں کو اگنور کیے پچھلے پورشن میں اس کے روم تک آیا۔ ڈور کھلا تھا، وہ ہلکی دستک دے کر اندر داخل ہوا۔ اندر کوئی نہیں تھا، روم اور پورا گھر خالی تھا۔ ٹرے اسٹڈی ٹیبل پر رکھے جھکتے ہوئے ایک پیپر فولڈ کیا ہوا ملا۔ تجسس تو بڑا ہوا، مگر پہلے اسے سارا واش روم اور کمرہ چیک کیا۔ واش روم بھی خالی تھا۔ سارا، سارا، اس نے 2-4 مرتبہ آوازیں دیں مگر جواب ندارت۔ آخر ٹیبل تک آ کر وہ فولڈ کیا پیج جلدی سے کھول کر دیکھا۔ ڈیئر مسٹر دقیانوس، انچاہے شوہر جی، اوپ سوری، مگر یہ سچ ہی تو ہے۔ تمہیں تمہارے خاندان، صرف تمہارے اسی لیے کہ اتنا چھوٹی سوچ رکھنے والا خاندان میرا نہیں ہو سکتا، اور تمہارے تمام تر دقیانوسی، چیپ، گھٹیا اور بیکورڈ خیالات سے بہت دور جا رہی ہوں، اپنے تمام خوابوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے۔ بہت دور، اتنی دور جہاں تک تم جیسے 3rd کلاس بندے کی رسائی ممکن نہیں، تو ڈھونڈنے کی تو کوشش بھی مت کرنا۔ بہت جلد کانٹیکٹ کروں گی خلا کے لیے، اور مجھے یقین ہے تم جیسے سو کالڈ غیرتوں کا پرچار کرنے والوں میں اتنی غیرت تو ہوگی کہ ایک گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کی واپسی کی امید لگانے کی بجائے تم طلاق اس کے منہ پر مار دو گے۔ فقط آزاد سارا۔ تابش کے لرزتے ہاتھوں سے صفحہ چھوٹ کر کارپٹ پر گرا تھا۔ وہ خود گھٹنوں کے بل کارپٹ پر بیٹھتا چلا گیا۔ جب بھی جی چاہے نئی دنیا بسا لیتے ہیں لوگ، ایک چہرے پہ کئی چہرے لگا لیتے ہیں لوگ۔ یاد رہتا ہے کیسے گزرے زمانے کا چلن، سڈ پڑ جاتی ہے چاہت، ہار جاتی ہے لگن۔
اب محبت بھی ہے کیا، ایک تجارت کے سوا؟ ہم بھی نادان تھے جو اوڑھا بیتی یادوں کا کفن، ورنہ جینے کے لیے سب کچھ بھلا لیتے ہیں لوگ، ایک چہرے پہ کئی چہرہ لگا لیتے ہیں لوگ۔ جانے وہ کیا لوگ تھے جن کو وفا کا پاس تھا، دوسرے کے دل پہ کیا گزرے گی یہ احساس تھا۔ اب بے پتھر کے صنم جن کو احساس نہ غم، وہ زمانہ اب کہاں جو اہل دل کا راز تھا۔ اب تو مطلب کے لیے نام وفا لیتے ہیں لوگ، جب بھی جی چاہے نئی دنیا بسا لیتے ہیں لوگ، ایک چہرے پہ کئی چہرے لگا لیتے ہیں لوگ۔ 2 دن سے ملک تابش سراج اپنے کمرے میں بند تھا۔ ایک قیامت تھی جو سراج مینشن پر ہو کر گزری تھی۔ سب اپنے اپنے کمروں میں بند دب کے بیٹھے تھے، جیسے باہر نکلے تو کوئی اور طوفان آ جائے گا۔ ملک فیضان سراج کو ہارٹ کا مائنر سا اٹیک بھی آ چکا تھا۔ شازیہ بیگم رو رو کر پاگل ہو چکی تھیں کہ ان کی تربیت میں آخر ایسی کون سی کمی رہ گئی کہ ان کی سیرت ایسی نکلی۔ اصلی نام تو سیرت تھا، مگر سب نے پیار سے بگاڑ کر سارا کر دیا تھا، وہ سارا جو سیرت کی کالی اور زہریلی نکلی۔ رہے داجی تو وہ اتنا ہی گرجے برسے تھے جتنا ان سے بھڑکا گیا تھا۔ ایک مرتبہ پھر سراج مینشن میں ان کی جلالی آواز گونجی تھی۔ سراج مینشن میں موت کا سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ جب اس سناٹے کو چیرتا لاؤنج میں رکھا وائرلیس فون چنگھاڑ اٹھا تھا۔ ان سب کے فونز پر میسیجز آئے تھے۔ جب وہ سب ایک مرتبہ پھر لاؤنج میں اکٹھا ہو چکے تھے، سب کے دل دہل چکے تھے، چہروں پر خون نچڑ آیا تھا۔ بس مومی اور عرفہ اپنے اپنے کمروں میں دبکی بیٹھی تھی۔ داجی، سلمیٰ، شازیہ، صدیقہ، عمران اور فیضان اور سیام سب لاؤنج میں چلے آئے تھے۔ سب کے چہرے فک تھے، کیونکہ تابش 3 دن کے بعد آج اپنے کمرے میں باہر نکل آیا تھا۔ لال انگارہ چہرہ اور پھٹتی ہوئی تنی رگیں۔ اس نے آ کر فون اٹھا کر اسپیکر پر ڈالا تھا۔ نمبر بیرون ملک کا تھا۔ سارا بول رہی ہوں، ملک تابش سراج، مجھے طلاق کب دو گے؟ سیرت کی آواز سراج مینشن کے لاؤنج میں گونجی۔ شازیہ بیگم دوپٹے میں منہ دے کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ کاش ایسی ناخلف، ناہنجار اور نافرمان اولاد کا گلا وہ پیدا ہوتے ہی گھونٹ دیتی تو آج یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا۔ میں ملک تابش سراج، بقائمی ہوش و حواس، ملک سیرت فیضان، تم جیسی بنجارن بھکارن کو بھیک سمجھ کر طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ تابش سراج کی آواز بھی بھاری گونجدار تھی۔ وہ بول رہا تھا اور کسی نے بھی اس کو روکنے کی یا چپ کرانے کی کوشش ہی نہیں کی تھی کہ سیرت جیسی لڑکیاں تابش جیسے شوہر ڈیزرو نہیں کرتی تھیں۔ یہ الفاظ سن کر ایک مرتبہ تو فون کی دوسری جانب بھی موت کا سا سناٹا چھایا تھا۔ میں اور میرا خاندان دقیانوسی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت غیرت مند بھی ہے مس سیرت، اسی لیے امید کرتا ہوں کہ آئندہ زندگی میں کبھی تم سراج مینشن کے ارد گرد بھی نہ پھٹکتی نظر آؤ، ہمیں نہیں تو زندہ زمین میں گاڑ دی جاؤ گی، کبھی لوٹ کر مت آنا، زندگی تم پر حرام ہو جائے گی، تب بھی نہیں، یا زمانے کی ٹھوکروں میں روندی جاؤ تب بھی نہیں۔ ملک تابش سراج کے لہجے میں حقارت ہی حقارت تھی۔ سیرت کو آگ لگی۔ تم یہ فضول انسان، تم بددعائیں دے رہے ہو مجھے؟ وہ پھنکاری۔ نہیں، تم جیسی چیپ گھٹیا اور 2 ٹکی کی لڑکی کو تمہاری جیسی ہی لڑکیوں کی حقیقت بتا رہا ہوں۔ تابش نے بول کر کھٹاک سے فون رکھا تھا اور صوفے پر بیٹھتا چلا گیا۔ یہ میرا نصیب۔ داجی پھر دھاڑے۔ پہلے بیٹی نے رسوا کیا، زمانے کو منہ دکھانے کے لائق نہ چھوڑا، آخر اسی کے نقش قدم پر چلتی ہوئی اب رہی صحیح کسر پوتی پوری کر رہی ہے۔ ارے میں نے تو کسی کا کبھی دل بھی نہیں دکھایا، کبھی کسی کا برا نہیں کیا، تو ہر بار میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں میرا سر جھکا دیا جاتا ہے؟ کیوں میری ہی اولادوں نے میری زندگی حرام کر رکھی ہے؟ آخر قصور کیا ہے میرا؟ داجی برداشت نہیں کر پائے تھے، تبھی بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ سلمیٰ بے تحاشا روتی ان کے قریب آئیں، ان کے آگے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے معاف کر دیں داجی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، میں اپنے کیے ہر عمل پر پچھتائی ہوں، آپ کا دل دکھا کر روئی ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ وہ بھی رو پڑی تھیں۔ داجی نے سلمیٰ کے جڑے ہاتھ تھام لیے اور عرصہ دراز کے بعد اپنی اجڑی بربادی ہو چکی لخت جگر کو سینے سے لگا کر پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دیے تھے۔ سلمیٰ نے آج رو رو کر اپنا تمام غم غلط کیا تھا۔ وہ تو آج تک یہی دعائیں مانگتی رہی تھی کہ اللہ کرے کہ کوئی بھی لڑکی ان کے نقش قدم پر چل کر خود کو بھیڑیوں کے حوالے کرتے برباد نہ کر دے، مگر جو قسمت کو منظور۔ داجی نے کافی دیر بعد سلمیٰ کو خود سے الگ کیا۔ سب سن لو، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے جس پر آج ابھی اور اسی وقت عمل ہوگا، نہیں تو میرا مرا منہ دیکھو گے سب۔ عمران، فیضان، مولوی صاحب کا بندوبست کرو، نکاح ہوں گے، رخصتی بچیوں کے ذرا بڑے ہونے پر، آج ہی، مومی کا تابش کے ساتھ اور عرفہ کا سیام کے ساتھ۔ داجی نے اٹل لہجے میں حتمی فیصلہ سنایا تھا۔ سلمیٰ نے صدمے سے گنگ داجی کو دیکھا، اپنے معصوم سی گڑیا کا چہرہ آنکھوں کے آگے لہرایا، بے بسی کی انتہا سے پہلو بدلا۔ آج ہی تو سالوں بعد
باپ نے سینے سے لگایا تھا اور آج ہی ان کے حکم عدولی کیسے کر دیتی؟ اور وہ بھائی جنہوں نے اس وقت انہیں سہارا دیا جب وہ مکمل برباد ہو چکی تھی، اس بھائی کا وہی بیٹا جب مکمل برباد ہو چکا تھا کیسے انکار کر کے احسان فراموشی کر دیتی؟ تابش تو جیسے پتھر کا بت بنا بیٹھا تھا جس پر اب کسی بھی چیز کا جیسے کوئی اثر ہی نہیں تھا، مگر سیام کے قدموں سے ضرور زمین کھسکی تھی۔ یہ کیا بول دیا تھا داجی نے؟ ابھی تو تابش کی آنکھوں میں اپنی بہن کی وجہ سے خود کے لیے بے پناہ نفرت محسوس کر رہا تھا کہ جا کے اب اس کی بہن سے ہی نکاح کر لیتا۔ اور بھلا ان کی عمر ہی کیا تھی؟ بھلا اسے کیا دلچسپی تھی عرفہ سے؟ اس نے تو ہمیشہ سے چھوٹی بہن ہی سمجھا تھا، مگر سمجھنے اور ہونے میں بھی تو فرق ہوتا ہے نا۔ سنے داجی، میں صرف ایک ہی شرط پر یہ نکاح کروں گا کہ مومی کو اپنی آئندہ کی زندگی میرے تابع رہ کر گزارنی پڑے گی۔ وہ ہنسے گی تو میری مرضی سے، روئے گی تو میری مرضی سے، حتیٰ کہ سانس بھی لے گی تو میری مرضی سے، کہیں آنا جانا اٹھنا بیٹھنا سب میری مرضی سے ہوگا، مومی کا بھی۔ اور یہ قواعد و ضوابط عرفہ پر بھی لاگو ہوں گے۔ تابش کہہ کر خاموش ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ سلمیٰ بیگم نے پہلو بدلا، بولنے کو منہ کھولا کہ سراسر ان کی معصوم بچی پر ظلم ہے، مگر داجی نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ عمران، فیضان، نکاح کی تیاری کرو۔ داجی بول کر اپنے کمرے میں گئے تھے۔ میں یہ نکاح ہرگز نہیں کروں گا۔ تماشا ہے کیا؟ سمجھ کیا رکھا ہے آپ لوگوں نے؟ یہ مذاق ہے ہمارا، یہ گڈی گڈی کا کھیل ہے۔ سیام چلایا اور کمرے کی تمام چیزیں تہس نہس کی تھیں۔ چٹاخ! سیام کو شازیہ بیگم نے ایک سناٹے دار تھپڑ مارا تھا۔ تماشا تو تمہاری بہن نے بنایا ہے ہمارا، اب رہی صحیح کسر تم پوری کر دو۔ اب خدا کے لیے سیام، داجی کا حکم مانتے ہوئے یہ نکاح کر لو یا مجھے اپنے باپ کو تھوڑا تھوڑا زہر لا دو تاکہ ہم مریں اور ہماری ایک ہی مرتبہ اس نافرمان اولاد سے جان چھوٹ جائے جو جانے کون سی گناہوں کی سزا دے رہی ہے ہمیں۔ شازیہ بیگم پھٹ پڑیں، اب تو رو رو کر آنکھیں بھی خشک ہو چکی تھیں اور سیام کے پاس کچھ اور کہنے کو یا مزید احتجاج کرنے کو کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ ادھر عرفہ اپنی قسمت کے لیے کیے جانے والے اس فیصلے پر حیران ہو گئی تھی۔ کیے جانے والے اس فیصلے پر حیران و پریشان تو تھی، مگر بالکل خاموش تھی کہ اس میں اتنی سمجھ بوجھ تو تھی کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، مگر مومی حیران پریشان سی گھر میں ہوئی اس غیر معمولی ہلچل پر حیران سی تھی۔ ماما یہ کیا ہے؟ کچھ ہی دیر بعد سلمیٰ بیگم نے نم آنکھوں لیے مومی کو سرخ پوشاک زیب کروائی تھی۔ جو کچھ بھی ہے میری بچی، ہمیں داجی کی بات ماننی پڑی ہے۔ ابھی داجی کے ساتھ ایک انکل آئیں گے، وہ آپ سے جو بھی پوچھے آپ نے یس بولنا ہے اور جہاں وہ بولے ادھر سائن کر دینے ہیں۔ میں آپ کی ماما ہوں، آپ کی ولی، مطلب آپ کی گارڈین، تو جو کچھ میں نے کہا ہے آپ نے وہی کرنا ہے۔ سلمیٰ بیگم نے اس کو اس کی سمجھ بوجھ کے مطابق اچھے سے سمجھا دیا تھا۔ وہ معصومیت سے سر ہلاتی گئی، یہ جانے بغیر کہ اس کے یس کے بعد اور سائن کرنے کے بعد اس کی زندگی پرخار راہوں کی ڈگر پر گامزن ہونے والی ہے۔ اسے سانس بھی کسی کی مرضی کے مطابق لینا ہوگا۔ مومی اور عرفہ اور سلمیٰ کے روم میں تھیں۔ کچھ ہی دیر بعد داجی، عمران اور فیضان کے ساتھ مولوی صاحب اندر آئے۔ پہلے عرفہ کی رضامندی اور سائن لیے گئے تھے، پھر مومی سے۔ باہر بھی ایجاب و قبول کا مرحلہ طے پا گیا۔ ہر طرف مبارکباد کا شور سا اٹھا۔ ملک تابش سراج کی وحشت سے بھرپور چہرے پر خطرناک قسم کی سنجیدگی طارق تھی، جبکہ سیام کا چہرہ بھی دیکھنے لائق تھا۔ بڑی مشکل سے ضبط کیے بیٹھا رہا۔ سیکھ لے ہم سے کوئی ضبط جنون کے انداز، برسوں پابند رہے پر نہ ہلائی زنجیر۔ وہ فرحاد کے ساتھ دوسرے دن مانچسٹر چلی آئی تھی۔ ایک چھوٹا سا کاٹیج تھا جہاں انہیں رہنا تھا۔ یہ سپنوں کی دنیا تھی۔ اگلے دن ہی وہ یونی بھی دیکھ آئی تھی اور ملک تابش سراج سے طلاق بھی مل گئی تھی۔ اب کیا چاہیے تھا؟ کچھ بھی نہیں، اب بس سپنوں نے اڑان بھرنی تھی۔ وہ کاٹیج میں اپنے روم میں اپنے بیڈ پر بیٹھی خیالوں کی دنیا میں کھوئی مسکرا رہی تھی کہ جب فرحاد کاظمی کھانے کی ٹرے لیے مسکراتے اندر داخل ہوا اور آ کر اس کے سامنے بیٹھا۔ خوش ہو؟ سو کالڈ پابندیوں اور گھٹن سے آزاد ہو کر؟ ہاں بہت۔ وہ آنکھیں بند کر کے ایک جذب سے بولی، کوئی پچھتاوا یا کوئی قصہ؟ فرحاد نے اسے ٹٹولا، بالکل نہیں، ذرا برابر بھی نہیں۔ وہ ڈیزرو کرتے تھے اسے۔ وہ لاپرواہی سے کہتی اس کے ساتھ کھانا کھانے لگی۔ سنو فرحاد، ہم نکاح کب کریں گے؟ سیرت مدعے پر آئی۔ فرحاد کاظمی نے بے تحاشا چونکا تھا۔ اف یار، سانس تو لو۔ کیا پاکستانی ٹپیکل عورتوں کی طرح آتے ساتھ یہ نکاح شادی کی بات لے کر بیٹھ گئی ہو؟ تم یہاں ڈاکٹر بننے آئی ہو یا بچے پیدا کرنے؟ فرحاد کے لہجے میں عجیب چبھن سی تھی۔ سیرت جی بھر کر شرمندہ ہوئی۔ اوکے سوری، میں اپنی یونی پر کنسنٹریٹ کرتی ہوں۔ وہ صلح جو لہجے میں بولی۔ گڈ۔ اس نے ہنکار بھر کر کھانے پر توجہ دی۔ ایک ہفتہ ہو چکا تھا۔ مومی اپنے گھر کی روٹین اور ماحول سے فل بیزار اب اکتا چکی تھی۔ فیضان اور شازیہ بیگم اپنے پورشن میں ہی رہتے۔ سیام نے ہفتے بھر سے شکل نہیں دکھائی تھی۔
عرفہ بھی اپنے کمرے میں بند رہتی، وہ پورے سراج مینشن میں ہلائی سی پھرتی تھی۔ یہ آخر سب کو ہو کیا گیا ہے؟ تاشو بھی تو جانے کہاں گم تھا اتنے دن سے۔ تبھی ذہن میں جھماکا ہوا، کیوں نہ پڑھائی کے بہانے تاشو کے پاس جایا جائے اور اس سے آئس کریم کے لیے کہا جائے۔ پہلے بھی تو جب وہ بولتی تھی عرفہ کی بھی عید ہو جاتی تھی، تاشو اس کے منہ سے نکلتے ہی اسے اور عرفہ کو آئس کریم کھلانے لے جاتا تھا۔ وہ ہاتھوں میں بکس تھامے تاشو کے روم میں داخل ہوئی تھی۔ شام کا وقت تھا، واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ تاشو یقیناً فریش ہو رہا ہوگا۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر ببل گم چباتی پاؤں جھلاتے ویٹ کرنے لگی۔ ٹی پنک ٹی شرٹ کے نیچے بلیو جینز کی پینٹ پہنے، میگی نوڈلز کی پونی ٹیل بنائے وہ اب روم میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ تابش ٹاول سے باہر رگڑتا ہوا باہر آیا۔ اپنے روم میں مومی کو بیٹھے دیکھ حیرت کا جھٹکا سا لگا، حالانکہ یہ اس کے لیے حیرت کی بات تھی، مومی کے لیے نہیں۔ مومنہ، کیا کر رہی ہو یہاں؟ بغیر پرمیشن لیے کیوں آئی میرے روم میں؟ اس نے خطرناک حد تک سنجیدگی سے پوچھا تو مومی کی بڑی بڑی براؤن آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں کہ وہ کب سے مونا سے مومنہ بن گئی۔ تاشو، مجھے پڑھا دینا یہ میتھس۔ شٹ اپ مومنہ، جسٹ شٹ اپ، خبردار مجھے اس فضول نام سے پکارا۔ وہ دھاڑا، وہ اچھل کر صوفے سے کھڑی ہو گئی۔ تو کیا جس طرح ڈانٹ رہے ہیں گبر کہوں آپ کو؟ وہ کڑوے کڑوے منہ بناتی کیوٹ سے انداز میں بولی اور جلتی پر جیسے تیل ڈال گئی، اور جب کھڑی ہوئی تو تابش کو اس کے لباس نے سر تا پاؤں جھلسا دیا۔ گیٹ لاسٹ مومنہ، دفع ہو جاؤ میرے روم سے۔ وہ دھاڑا تھا اور مومی کو اس کی بلا وجہ چیخنا چلانا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن مجھے پڑھنا، اس کے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ چکے تھے۔ جب وہ دانت پیستا اس کی جانب لپکا، اسے بازو سے پکڑ کر سلمہ بیگم کے روم میں لایا تھا، لا کر بہت بری طرح ایک جھٹکے سے اس بیڈ پر پٹخا تھا۔ سلمہ بیگم حیران ہوئی، کیا ہوا تابش، یہ کیا؟ پھپھو، اس کے پاس ڈھنگ کا لباس نہیں ہے کیا؟ آئندہ میں اسے یا عرفہ کو ایسے بےہودہ لباس میں نہ دیکھوں۔ امی کو بھی بتا دیجیے گا، نہیں تو لباس سمیت آگ لگا دوں گا۔ وہ کہتا تن فن کرتا وہاں سے نکلتا گیا۔ سلمہ بیگم کی آنکھیں نم ہو گئیں اور مومی نے بے تحاشا حیرت سے اپنا یوں پٹخا جانا ملاحظہ کیا تھا۔ اس کا سر بیڈ گراؤنڈ سے لگتے لگتے بچا تھا۔ ان سے اور مجھ سے یہی شرط وفا ٹھہری ہے، وہ ستم ڈھائیں مگر ان کو ستم گر نہ کہوں زندگی، جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں۔ سراج مینشن میں حسب معمول سناٹا چھایا ہوا تھا۔ مومی اور عرفہ کو فیضان اب گاڑی میں اسکول چھوڑ کر آتے تھے۔ 3 ماہ ہو چکے تھے۔ سراج مینشن کی خوشیوں اور شرارتوں کو جیسے کسی کی نظریں بد لگ چکی تھی، اور 3 ماہ ہی ہو چکے تھے کہ ان دونوں پر زندگی بے تحاشا تنگ کر دی گئی تھی۔ اب تو سراج مینشن میں گھٹ گھٹ کر جیتے، سانس بھی سوچ سمجھ کر لینا پڑتا تھا کہ کہیں سانس کی آواز بھی کسی کو سنائی دی، اور لو جی پڑ گئی ڈانٹ پھنکار۔ وہ اسکول پہنچی تھی، عرفہ اپنی کلاس میں چلی گئی۔ مومی بے تحاشا خوش تھی کیونکہ اس کی بیسٹ فرینڈ کا برتھ ڈے تھا، وہ اسے وش کر چکی تھی اور گفٹ بھی دے چکی تھی۔ دیبا بے تحاشا امیر ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی اور آج اس کے گھر میں برتھ ڈے پارٹی تھی۔ اس کے پاپا دیبا کو ہاف ٹائم میں لینے آئے تھے، کسی پرسنل وجہ سے پارٹی جلدی ہی آرگنائز کی گئی تھی۔ دیبا مومی کو بھی ساتھ چلنے کے لیے بے حد ضد کرنے لگی۔ مومنہ تز بز کا شکار تھی اور پھر اس نے تاشو کی ڈانٹ کی وجہ سے انکار کر دیا، مگر دیبا اپنے پاپا کے سامنے ضد کرنے لگی تو پرنسپل نے سلمہ بیگم کو میسج کیا، مومنہ بیٹا، میں نے آپ کی مدر کو میسج کر دیا ہے، اب آپ چلی جائیں۔ دیبا بول جو رہی ہے کہ وہ چھٹی ہونے سے پہلے آپ کو چھوڑ جائے گی، یوں بھی آج کلر ڈے ہے تو پڑھائی کا بھی اتنا حرج نہیں ہونا، پرنسپل نے کہا تو ناچار مومی کو دیبا کے ساتھ آنا ہی پڑا۔ مومنہ گاڑی میں بیٹھی رنگ برنگے منہ بنا رہی تھی۔ کیا دیبا، اب کیا میں اسکول یونیفارم میں پارٹی اٹینڈ کروں گی؟ مومی نے اسے جھڑکا تو دیبا کے پاپا مسکرائے، بیٹا آپ دیبا کا ہی کوئی ڈریس پہن لینا، پریشان نہ ہو۔ گھر قریب تھا تو جلدی ہی پہنچ گئے۔ دیبا نے اسے اپنا ایک ڈریس دیا جو کہ فیروزی کلر کی باربی فراک تھی۔ پارٹی بہت شاندار تھی، مومی نے بہت انجوائے کیا، اور اب پارٹی کے اختتام پر مومی نے اس کی جان کھا رکھی تھی کہ اسے اسکول چھوڑ کر آئے، کیونکہ چھٹی کا ٹائم ہو چکا تھا۔ ناچار دیبا نے اس کا احساس کیا اور اپنی پارٹی چھوڑ کر اسے اسکول تک چھوڑنے آئی تھی، اور مومی نے یونیفارم بھی نہیں پہنا تھا اور یوں ہی اسی ڈریس میں چلی گئی۔ مگر یہ مومی کی بدقسمتی تھی کہ آج انہیں لینے ملک تابش سے راج آیا تھا۔ مومی کو اس ڈریس میں ایک گاڑی سے اترتے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا، جسے دیکھ مومی بری طرح ڈر گئی تھی۔ عرفہ بھی باہر آئی تھی اور اسے ایسے دیکھ دنگ رہ گئی۔ تابش نے تلے قدم اٹھاتے مومی تک آیا۔ کدھر گئی تھی مومنہ؟ ایک اندیکھی جھلساتی آگ اور آن سی تھی اس کے پھنکارتے لہجے میں۔ مومی کی زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ دیبا ہی آگے آئی، یہ میرے ساتھ میری برتھ ڈے پارٹی میں گئی تھی، تاشو بھائی، پرنسپل اور آنٹی سلمہ کی اجازت سے۔ مومنہ گاڑی میں بیٹھو جا کر، وہ لہو چھلکاتے چہرے سے بولا، وہ میرا بیگ اندر۔ شٹ اپ مومنہ، سنا نہیں میں نے کیا کہا تمہیں؟ وہ دھاڑا تو کافی لڑکیاں ان کی جانب متوجہ ہوئیں،
مومنہ لوگوں کی مخالف گروپ کی لڑکیوں نے حقارت آمیز نگاہوں سے اسے دیکھا، جس سے مومی کو بے حد انسلٹ فیل ہوئی۔ وہ بھاگ کر جا کر گاڑی میں بیٹھی۔ تابش پرنسپل کے آفس گیا اور پرنسپل کی شامت ہی آئی تھی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی بغیر پرمیشن کے ہمارے گھر کی بچی کو کسی کے ساتھ بھیجنے کی؟ امیر ہونے کا کیا مطلب ہے کہ شرافت کا سرٹیفکیٹ مل گیا ہے ان کو؟ اگر مومنہ کو ذرا بھی نقصان پہنچتا تو کیا آپ ذمہ داری لیتی اس چیز کی؟ اس کا سنجیدہ لہجہ کاٹدار تھا۔ میں نے سلمیٰ بیگم کو کیا تھا میسج۔ پرنسپل گڑبڑا اٹھی تھیں کیونکہ ان کے پاس تابش کے سوالوں کا جواب نہیں تھا۔ ان کا رپلائی میں میسج آیا تھا کیا؟ مجھے، جس میں پھپھو نے یس بول کر پرمیشن دی ہو آپ کو؟ اب پھر تابش کے سوال کا جواب نہیں تھا پرنسپل کے پاس۔ آئی ایم سوری مسٹر تابش، اٹس مائی فالٹ، آئندہ یہ مسٹیک دوبارہ نہیں ہوگی۔ پرنسپل کو سوری بول کر ہی جان چھڑانی پڑی۔ اٹس اوکے، وہ بول کر باہر آیا۔ پیون نے اسے مومی کا بیگ لا کر دیا۔ اس کے باوجود اس کا پورا وجود جھلس رہا تھا۔ آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر دھاڑ سے ڈور لگایا تھا۔ مومی سہمی سی اچھل کر گاڑی کی ڈور سے لگی تھی۔ وہ سر جھکائے مجرموں کی طرح لاؤنج میں کھڑی تھی۔ سب موجود تھے اور اس سے کچھ بھی سنے بغیر اس کی دھواں دھار انسلٹ ہو رہی تھی۔ ملک تابش سراج خوب گرج برس رہا تھا اس پر اور وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ میں نے تو انکار کیا تھا ماما، پرنسپل میم نے زبردستی بھیج دیا مجھے، وہ سلمیٰ بیگم کی جانب دیکھتی بولی۔ سلمیٰ نے جانتے بوجھتے نگاہیں چورا لیں۔ یو شٹ اپ مومنہ، چھوٹی بچی ہو کیا تم نے؟ سختی سے انکار کر دینا تھا نا، اور اپنی فرینڈ کو کیوں نہیں منع کیا؟ تو کیا ہوا تاشو، اگر میں چلی گئی تو پرمیشن سے ہی گئی؟ چٹاخ! تابش کا ہاتھ اٹھا تھا اور مومی کو پہلی مرتبہ کسی زناٹے دار تھپڑ رسید ہوا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے گال پر ہاتھ رکھے تابش کو دیکھ رہی تھی کہ اس سے آخر ایسا کون سا جرم سرزد ہو گیا تھا۔ خبردار، خبردار، آئندہ تم کبھی بھی کسی کی بھی گھر گیا ہوگی۔ مومنہ، یہ میں پہلی اور آخری دفعہ بول رہا ہوں، آئندہ منہ سے نہیں بولوں گا، وہیں زمین میں گاڑ دوں گا تمہیں اگر میری بات کی خلاف ورزی کی، سمجھے تم؟